آج کل لوگوں نے اس کو بالکل ایک مذاق بنا لیا، بس اگر کہیں بھی ان کو اردو کی کتابیں بھی پڑھ لی، قرآن مجید کا اردو ترجمہ پڑھ لیا، چند حدیثوں کا اردو ترجمہ پڑھ لیا اور 2-3 حدیثوں کے انٹرنیشنل نمبر ان کو آ گئے، اب وہ سمجھتے ہیں ہم تو فقیہ بن گئے اور پرانے جتنے بھی بڑے بڑے فقہاء علماء ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ راستہ ہے جہاں سے انسان پر گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، انسان کے اندر خودرائی پیدا ہو جاتی ہے، انسان یہ سمجھتا ہے بس مجھے اب چند چیزیں آ گئی اور اس کے بعد پھر وہ فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، اور جو فتویٰ دینے والے مستند اور جینیس علماء ہوتے ہیں، ہر دور کی عبقری شخصیات ہوتی ہیں، ان پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، اور صرف ان پر نہیں، پچھلے دور کے جو ذہین ترین دماغ گزرے ہیں فقہاء کے، علماء کے، بڑے بڑے محدثین کے، ان پر بھی فتویٰ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، لیکن غلطی کہاں سے لگتی ہے؟ غلطی یہ لگتی ہے کہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں، میڈیکل کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، اس میں وہ اصول کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ماہر انجینئر بن جائے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی انجینئرنگ کالج میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرے، ماہرین کی خدمت میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کرے، ان کے لیکچر سنیں، ان کی گفتگو سنیں، وہ پریکٹیکل کروائیں اس سے، اور ایک بی ایس کے بعد اور ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کے بعد پھر وہ اس قابل ہوتا ہے جب وہ اسے ڈگری جاری کریں، وہ سند یافتہ بن جائے تو پھر اس کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی نوکری کے لیے اپلائی کرے، وہ انجینئر بن جائے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرے، جو ماہر ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی خدمت میں عملی طور پر پریکٹیکلی کچھ کام سر انجام دے، اور ایک عرصہ گزارنے کے بعد پھر وہ اسے ڈگری جاری کریں اور ملازمت کے بعد سرکار اسے کہے کہ اب یہ ڈاکٹر ہے تو ہم اسے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے پاکستان کا کوئی عاقل بالغ شہری کھڑے ہو کے یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو حکومت نے شرائط لگائی ہوئی ہیں بی ایس کی ملازمت کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے شرط لگائی ہوئی ہے کہ میڈیکل کالج میں باقاعدہ اتنا عرصہ پڑھے، یہ تو آپ نے ڈاکٹروں کی اجارہ داری کا قانون بنا لیا، یا کوئی عقل سے پیدل آدمی یہ کہنا شروع کر لے کہ یہ پاکستان کے اندر مختلف ڈیم بنتے ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں اور بڑے بڑے پل بنتے ہیں، یہ تو اس کے لیے تو شرائط لگائیں کہ یہ کوئی انجینئر بنائے گا، اور انجینئر بننے کے لیے آپ نے شرائط لگا لی کہ باقاعدہ اس کو ایک لمبا عرصہ ماہرین کی صحبت میں گزارنا پڑے گا۔ یہ تو آپ انجینئروں کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پل بنانے کا حق تو ہر کسی کو ہونا چاہیے، ہسپتالوں کی عمارتیں بنانے کا حق تو ہر کسی کو ہونا چاہیے، ڈیم تو ہر کوئی غیرہ بنائے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں ایسے آدمی کی یہ بات درست ہے، یہ دعویٰ درست ہے؟ جب انجینئرنگ کے علم کے اندر، میڈیکل کے علم کے اندر اور سائنس کا کوئی شعبہ بھی ہو، اس شعبے کے اندر ماہر بننے کے لیے اگر کچھ شرائط ہیں، کچھ کوالیفیکیشنز ہیں، اہلیت کی کچھ صفات ہیں، قابلیت کی کچھ شرائط ہیں، میرے محترم دوستو، اگر علماء اور فقہاء یہ کہتے ہیں کہ دین کا فقیہ بننے کے لیے، دین کا مفتی بننے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، اگر ان میدانوں کے لیے انجینئرنگ اور میڈیکل اور سائنس کے دیگر شعبوں میں مہارت کے لیے ماہرین کچھ شرائط طے کر لیں، اصحاب حکومت کو شرائط طے کر لیں، مینجمنٹ والے کو شرائط طے کر لیں، اور وہ شرائط درست مانی جا سکتی ہیں اور اس کو ایک معیار اور پیمانہ بنایا جا سکتا ہے، کیا قرآن و حدیث ہی ایسے لاوارث علوم رہ گئے ہیں، ان کا علوم ہی لاوارث ہیں، یہ کتابیں ہی نعوذ باللہ لاوارث ہیں کہ ان کے ماہر بننے کے لیے، ان کا فقیہ بننے کے لیے، محدث بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے، مجتہد بننے کے لیے کیا کچھ شرائط نہیں؟ اور اگر کوئی شرائط بنا لے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ تو علماء اکرام کو دین کا ٹھیکیدار بناتے ہو، اجارہ دار بناتے ہو۔ اگر وہاں پر اجارہ داری نہیں ہے ان ماہرین کی، میرے محترم دوستو، دین کے معاملے میں بھی پھر یہ اجارہ داری نہیں ہے بلکہ یہ بنیادی شرائط ہیں جو عقل و خرد کا تقاضا ہے، جو فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر میدان میں مسئلہ وہ بتائے گا، اجتہاد وہ کرے گا جو دین کا ماہر ہو، اور مہارت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ تعلیم و تعلم سے آئے، صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی۔ آج ذرا آپ کے سامنے دو ایسے ڈاکٹر ہو نا کہ ایک ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ یہ تو کسی میڈیکل کالج سے پڑھا ہے اور باقاعدہ اس کو جو حکومتی ادارے ہیں انہوں نے اسے ڈاکٹر کی ڈگری جاری کی ہے اور یہ کوئی سرکاری ڈاکٹر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک اور شخص آپ کے سامنے آتا ہے جس نے صرف گھر میں بیٹھ کر چند کتابیں پڑھ کر ڈاکٹری کی کچھ باتیں معلوم کر لی، انٹرنیٹ سے کچھ مقالے پڑھ کر، نہ کوئی تجربہ ہے نہ کوئی پریکٹیکل چیزیں اس کے پاس ہیں، لیکن یہ ہے کہ دونوں بظاہر اس کے پاس بھی معلومات ہیں لیکن اس کو ڈگری کسی سرکار نے نہیں دی اور نہ ہی ماہرین نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا، گھر میں بیٹھ کر اس نے بس میڈیکل کی کتابیں پڑھ لی۔ مجھے آپ بتائیں آپ اپنے مریض کو کیا اس کے پاس لے جائیں گے یا جو ماہر ڈاکٹر ہوگا اس کے پاس لے جائیں گے، سند یافتہ جو ہوگا جس کے بارے میں ماہرین نے گواہی دی؟ ظاہر ہے ہر عقل مند آدمی ایسا جو آدمی ہوگا جس نے گھر میں بیٹھ کر پڑھا ہے اس کے پاس جانے کی غلطی نہیں کرے بلکہ اس آدمی کے پاس جائے گا جس کو باقاعدہ ڈگری جاری ہوئی۔ بالکل اسی طرح چند باتیں پڑھ لیں، دین کے بنیادی مسائل ہیں وہ تو میں نے کہا وہ تو ضروری ہے سیکھنا، اور دین میں فقہ حاصل کرنے کی، سمجھ حاصل کرنے کی کوشش یہ بھی زندگی بھر کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ بس مجھے اب چند حدیثیں میں نے پڑھ لی اور عربی بھی ٹھیک طرح پڑھنا نہیں آتی۔ آج کل آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں نا، کیمرے کے آگے بیٹھے ہوئے کچھ شخصیات ہوتی ہیں، ان کو یقین جانے قرآن مجید بھی بعض اوقات میں خود
گواہ ہوں اس چیز کا، ٹھیک طرح پڑھنا نہیں ہے، اور ان کی آپ غلطیاں اگر شمار کریں نا آپ حیران ہو جائیں گے. بھئی یہ شخص جو اتنے بڑے دعوے کرتا ہے، جو محدثین پر علماء پر فتوے لگاتا ہے اور اپنے دور کی عبقری شخصیات جینے شخصیات پر فتوے لگاتا ہے، خود اس کا حال یہ ہے کہ اس کو حدیث کی عبارت ٹھیک طرح پڑھنا بھی نہیں آتی، وہ ترجمے کا محتاج ہے. یہ جو آپ کے علماء نے اردو ترجمے کیے ہوئے ہیں، علماء دیوبند نے، علماء اہل حدیث نے، بریلوی مکتب فکر کے علماء نے، وہ انہی ترجموں کو پڑھ کر اس کا محتاج بن کر وہ فتوے لگاتا ہے. جس آدمی کو خود سے ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا، اس کی عربی اتنی بھی نہیں ہے، اور اگر عبارت پڑھے تو اس میں غلطیاں کرے، نحوی صرفی غلطیاں کرے، ایسا آدمی جب فتوے لگانا شروع کر دے تو پھر آپ مجھے بتائیں تو دین کا ماہر بننے کے لیے باقاعدہ علماء کی صحبت اختیار